معراج کا واقعے میں جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی کچھ باتیں بتائی گئی تاکہ وہ باتیں امت تک پہنچا دی جائے، تاکہ ہم جنت کے حریص و طلبگار بنے اور جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ دوسرا، اس رات ایک عظیم تحفہ دیا گیا اور وہ تحفہ نماز کا تھا۔ صحابہ نے تحفے کو یاد رکھا، وہ دن، تاریخ اور مہینہ بھول گئے، ہم نے جو ہے صرف مہینہ، دن اور تاریخ یاد رکھ لی، ہم تحفہ مکمل بھول گئے ہیں۔ یاد رکھیے، اس رات کی تاریخ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، معلوم ہے، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ذرہ برابر بھی نہیں رکھتی۔ اگر رکھتی تو صحابہ ضرور نوٹ کرتے اس تاریخ کو۔ یہ بکثرت اختلاف جو میں نے آپ کے سامنے صرف 6 قول رکھے، اگر آپ بولے تو میں آپ کے سامنے 50 قول رکھ سکتا ہوں اس تاریخ اور اس کے مہینے کے بارے میں، اتنے اقوال ہیں۔ مطلب اس میں اختلاف ہے۔ عید میں کسی کو اختلاف ہے عید کی تاریخ کب ہوتی ہے؟ جب 29 یا 30 روزے گزر جائے رمضان کے تو اس کے بعد جو پہلی تاریخ آتی ہے شوال کی تو وہ روزہ ہماری عید ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کی جب 10 تاریخ آتی ہے تو اس دن ہماری عید ہوتی ہے، کوئی اختلاف ہے نہیں۔ رسول اللہ نے 10 ذی الحجہ کو منایا، 12 ذی الحجہ کو عید منائی، 13 ذی الحجہ کو عید منائی، رمضان کی جو ہے شوال کی 15 تاریخ کو منائی، ہے ایسا اختلاف نہیں نا۔ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اہم نہیں تھی، اس کی تاریخ جو اہم تھی وہ تحفہ تھا۔ اور صحابہ کو جب نماز ملی تو جھوم اٹھ گئے تھے، خوش ہو گئے تھے کہ ایک اللہ نے ہم پہ کچھ فرض کیا، جس اللہ نے اتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہے کچھ تو ہم پر فرض کرتا ہو، اور پہلی بار نماز فرض۔ اس سے پہلے صحابہ 2 وقت کی نماز پڑھتے، 2 رکعت ہوتی، لیکن وہ نفل تھی، فرض نہیں ہوئی تھی ابھی۔ خوش ہو گئے صحابہ کہ اللہ نے کچھ دے دیا تاکہ اس کے شکرانے نعمت میں ہم کچھ تو فرض ادا کرے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ یار یہ نماز کا ایک ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نہیں رہتی تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا، کہ تو ہم نے اللہ کے احسانات نہیں سمجھے نا، اس وجہ سے ہم ایسا کریں۔ جب انسان کسی کے احسانات سمجھتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ بھی کرنا اس کے لیے آسان۔ جب احسان ہی نہیں، اللہ نے کیا دے رکھا ہم کو، میں جو حالت میں پریشان ہوں، میرے کو اللہ نے اتنا دینے کے بعد میں پریشان ہوں، میری نظر اس سے بڑے والے کی طرف ہے، یار کیا میرے کو کچھ بھی نہیں ملا، میرے سے چھوٹے والا میرے کو دیکھ کے بول رہا ہے یار اپنے کچھ بھی نہیں، اس سے چھوٹا اس کو دیکھ کے بول رہا ہے کچھ بھی نہیں، ہم کہاں شکر۔ صحابہ تو شکر گزار تھے اپنے رب کی، تو چاہ رہے تھے کوئی چیز فرض ہو جائے ہم پر جلد سے جلد۔ وہ جھوم اٹھے اور نماز کو ایسا تھام لیا کہ یہاں سولی پر کسی کو چڑھا جا رہا ہے تو بھی وہ کہہ رہا نماز پڑھ لیتا ہوں، ہے نا واقعات موجود۔ صحابہ کو سولیاں دی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے بس نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جلدی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دشمن سے کہہ رہے ہیں میں جلدی اس لیے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ موت کے ڈر سے میں لمبی نماز کر رہا ہوں، شارٹ نماز، لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے۔ نماز کے لیے نہ ان کے لیے کوئی موسم ہے، نہ کوئی ان کی بیماریاں ان کو نماز سے روکتی ہے، کہ تو وہ تحفہ تھا ان کے رب کی طرف سے۔ اور آج ہماری نمازیں چھوڑنے کا کیا حال ہے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا دوں کہ اس زمانے کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے 5 وقتہ، ان کو بھی مجبوری میں صفوں میں آ کے کھڑے ہونا پڑتا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بول کر صفوں سے غائب ہیں۔ اس دور کا منافق تو تھا لیکن نماز تو پڑھنا پڑتی تھی، اس کو معلوم نماز نہیں پڑھوں گا تو کھل کر سامنے آ جاؤں گا منافق ہے۔ آج ہم کھل کر کہہ رہے ہیں میں ایمان والا ہوں، اور نمازوں سے کیا غفلت ہے۔ بہرحال مجھے بولنے کی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔